نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درس قرآن.com پر محترم جناب جاوید ستار صاحب اور ان کے علاوہ کئی افراد کی طرف سے یہ سوال آ رہا ہے کہ کورونا کی موجودہ صورتحال کے اندر قربانی کا فریضہ انجام دینے کے بجائے اگر قربانی کے جانور کی رقم کسی رفاہی کام کے اندر خرچ کر لی جائے، مثلا مریضوں کے علاج پر، اسی طرح کسی لاک ڈاؤن کے متاثرہ فرد کے لیے راشن کے انتظام پر، یا کسی لیبارٹری، اسکول، سڑک، کسی سماجی فلاحی رفاہی کام پر اگر قربانی کی رقم کو خرچ کر لیا جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں، اور کیا اس سے قربانی کا فریضہ ادا ہو جائے گا یا نہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ مسئلہ واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ قربانی یعنی جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا، قربان کرنا، یہ ایک مستقل شرعی فریضہ ہے، اسلام کا ایک رکن، اسلام کا ایک فریضہ، ایک واجب حکم، اور اللہ رب العزت کی طرف سے عبادت کا ایک ایسا لاگو حکم ہے جو تمام کے تمام صاحب استطاعت بالغ مسلمانوں پر شرعاً لازم اور لاگو کیا گیا ہے، اور اس کی شکل اور اس کی صورت صرف اور صرف یہی ہے کہ جانور لیا جائے اور جانور کو ذبح کیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر تقریباً نصف درجن سے زیادہ آیات کے اندر قربانی کا تذکرہ ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 36-37 کے اندر تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ قربانی کو شعائر اللہ اور قربانی کو مسلمانوں کا طریقہ، پھر آگے جانور کی تفصیلات کو بیان کیا کہ جانور کا گوشت پوست ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، جانور کو ذبح کرنے کے اندر تقوی کی سوچ اللہ کو پہنچتی ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ رب العزت نے اونٹوں کو، جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان کو اللہ کے شعائر اور اسلام کی نشانیوں میں سے قرار دیا اور شعائر اسلام قرار دیا۔ سورہ حج آیت نمبر 32 کے اندر وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہاں پر شعائر کے طور پر اس کو ذکر کیا۔ اسی طریقے سے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی اللہ رب العزت کے لیے، زندگی اور موت اللہ رب العزت کے لیے۔ سورہ کوثر کے اندر آیت نمبر 2-3 کے اندر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، قربانی ادا کیجئے۔ اس کے علاوہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، قرآن کریم سورہ حج آیت نمبر 28 کے اندر جانوروں کا تذکرہ، قربانی کے فریضے کا تذکرہ اور مختلف جزوی تک احکام اللہ رب العزت بیان فرما رہے۔ اس کے علاوہ کئی احادیث طیبہ ہیں، درجنوں احادیث ہیں جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا فریضہ بطور حکم کے مسلمانوں کے سامنے بیان فرمایا۔ ساری زندگی جب سے قربانی کا یہ فریضہ لاگو ہوا، جب تک آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور پوری زندگی جب مدینہ کے اندر رہے، ان تمام کے تمام سالوں میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی کی۔ اسوہ حسنہ یہی بتا رہا ہے، صحابہ کرام کو قربانی کا فریضہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور صحابہ کرام باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے مسائل آ کر کے بیان کرتے تھے۔ کوئی ایک حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں باقاعدہ اضحیہ یعنی قربانی کا مستقل چیپٹر نہ ہو۔ کوئی ایک سیاہ ستہ کے اندر ایسی حدیث کی کتاب نہیں، ان کے علاوہ کوئی اور حدیث کی کتاب ایسی نہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قربانی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں، ان احادیث میں سے بعض ایسی احادیث ہیں جن کا آج مطالعہ کیا جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ آج کے دور کے ہمارے کچھ لبرل اور سیکولر احباب کی جو یہ سوچ تھی، اس کو باقاعدہ گرایا گیا، اس کا جواب دیا گیا۔ وہ احادیث قابل مطالعہ ہیں، آپ ذرا پڑھیے۔ ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اور طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، سنن کبریٰ بیہقی کے اندر موجود ہے، دارقطنی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ انفقت الورق فی شیء افضل من نحیرۃ فی یوم النحر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی درہم، کوئی پیسہ، کوئی مال جو عید کے دن خرچ کیا جاتا ہے، وہ جانور کا خون بہانے سے زیادہ، عید والے دن جانور کے خون بہانے سے زیادہ افضل عمل کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا۔
یعنی جانور کو ذبح کرنا یہی ہے اصل میں. اور قربانی کے دن میں کوئی شخص پیسے خرچ کرنے کے بارے میں سوچ لے اس کو افضل نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ ما انفقت الورق فی شیء افضل، کیا لفظ آ رہا ہے؟ من نحیرۃ فی یوم عید. نہر یعنی قربانی سے زیادہ بہتر اور افضل عمل نہیں ہو سکتا. یہ روایت تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے. سنن ترمذی کے اندر ایک روایت موجود ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، کیا آگے لفظ آ رہا ہے؟ احب الی اللہ من احراق الدم. کوئی آدم ذات، کوئی ابن آدم قربانی کے دن کے اندر اگر کوئی عمل کرتا ہے، عبادت کی نیت سے کیا گیا کوئی بھی عمل، جانور کا خون بہانے سے زیادہ بہتر، افضل، عمدہ اور اعلیٰ نہیں ہو سکتا. اب آپ اندازہ لگائیں، پیسے خرچ کرنا، کوئی اور عمل کرنا، ظاہر ہے اس کے اندر رفاہی کام بھی آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قربانی کے دنوں کے اندر جو صاحب استطاعت فرد ہوگا، مسلمان ہوگا، اس پر جانور کو ذبح کرنا اور چھری پھیرنا اور چھری پھروانا اور جانور کو اللہ کے راستے کے اندر ذبح کرنا، یہی لاگو ہے، یہی فریضہ ہے، یہی عبادت ہے، یہی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں. اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ یہ سوال کیوں کیا گیا. جب بھی یہ عید کا موقع آتا ہے تو یہ سوال کثرت کے ساتھ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو دراصل اس کے پیچھے ہمارے کچھ لبرل، ہمارے کچھ سو کال دانشور اور کچھ ہمارے سیکولر احباب، ان کا ایک پورا نیریٹو ہے، ان کا ایک ذہنی پس منظر ہے. اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ جناب کیا ضرورت ہے، اتنے سارے جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور ان کو خون بہایا جاتا ہے، اور ان کو ذبح کر کے اس کے مقابلے میں تو یہ کام کیا جائے کہ پیسے جمع کیے جائیں، ہاسپٹل بنا لیا جائے، اتنے ہی پیسے جمع کر کے آپ پانی کا کولر لگا لیں، اتنے ہی پیسے جمع کر کے آپ فلاں جہیز کے اندر دے دیں اور فلاں بچوں کی تعلیم پر لگا لیں، اسکول کی تعمیر پر لگا لیں، سڑک بنا لیں، لیبارٹری بنا لیں، ایمبولینس خرید لیں، مریض کو میڈیسن دے دیں، کسی کے لیے کلینک بنا لیں، کہیں پر دیہات کے اندر ڈسپنسری بنا لیں، کہیں پر ہاسپٹل کی تعمیر کر لیں. جب کبھی حج کا موقع آئے گا، جب کبھی عمرے کا موقع آئے گا، جب کبھی قربانی کا موقع آئے گا، تو یہ سوالات فوری طور پر لوگوں کے دماغوں کو کنفیوژن میں ڈالنے کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں. تو یہاں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک مادی فکر ہے، یہ دینی فکر نہیں ہے. اللہ بندوں کو بندوں سے زیادہ جانتا ہے، مجھ سے زیادہ، آپ سے زیادہ، ہم سب کا خالق ہمیں جانتا ہے. جب قرآن کریم کی نصف درجن سے زیادہ آیتوں کے اندر اور احادیث طیبہ کے اندر قربانی کا تذکرہ ہے، قربانی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، تو کیا اللہ رب العزت کو یہ معلوم نہیں تھا نعوذ باللہ کہ کہیں غریب ملکوں کے اندر ڈسپنسریوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو شارع علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ، نمونہ عمل، قیامت تک کے لیے شریعت مطہرہ، ایک دستور حیات انسانیت کو پیش کر رہے ہیں، تو کیا شارع علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم نہیں؟ کیا اس زمانے کے اندر بھی غریب لوگ موجود نہیں تھے؟ کیا ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا کے اندر نہیں تھے اور نہیں ہیں کہ جن کو راشن کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے باوجود قربانی کا فریضہ لاگو کیا گیا، کیوں؟ تو یاد رکھیں، اللہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے. اللہ سے زیادہ انسانیت کی نفسیات شناسی، اللہ سے زیادہ مزاج شناس مخلوق کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ نے ایک فریضہ لاگو کیا ہے، اور اس فریضے کا ایک پہلو تو وہ کہ اس سے سرکولیشن آف ویلتھ اور اس سے کس طریقے سے کتنے سارے غریبوں کو روزگار ملتا ہے، وہ پوری ایک چین ہے، وہ پوری ایک لائن ہے، اس کو بھی ایک طرف رکھیے. یاد رکھیے، جو فریضہ ہے اس کو فریضے کے طریقے پر ہی ادا کیا جائے گا. جو شریعت کا حکم ہے وہ اسی انداز کے اندر ادا کرنا ضروری ہے. اگر آپ اسی سوچ کو لینے لگ جائیں تو پھر اس سوچ کی کوئی حد بتائیے نا، اس کی کوئی انتہا بھی تو بتائیے، کوئی بارڈر لائن بتا دیں، کوئی لکیر کھینچ کر بتا دیں یہاں تک. آج اگر یہ بات کی جا رہی ہے قربانی نہ کرو، تو کل کو پھر ایک اور فکر جو بہت ساری جگہوں سے آتی بھی ہے، وہ ہے یہ کیا ضرورت ہے کہ اتنے سارے لاکھوں روپے خرچ کر کے
70 لاکھ افراد، 30 لاکھ، 40 افراد جاتے ہیں اور جا کر کے حج بیت اللہ کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں تو یونیورسٹیاں بنا لی جائیں، اس کے مقابلے میں ہاسپٹل بنا لیے جائیں، تو گویا کہ حج کی چھٹی، حج نہ کیا جائے، وہ پیسہ فلاں جگہ پہ خرچ کر لیا جائے، حج بھی نہ کیا جائے۔ عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے سارے پیسے خرچ ہوتے ہیں، زر مبادلہ اتنا سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے، عمرے کو بھی چھوڑ دیا جائے، حج کو بھی چھوڑ دیا جائے، کیوں؟ یہ پیسہ فلاں رفاہی کاموں پہ خرچ کر لیا جائے۔ آگے چل کر کے ایک صاحب نے یہ بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا جی یہ جو روزہ رکھنا ہوتا ہے، میرے روزے کے رکھنے سے کسی اور انسان کو کیا فائدہ؟ کسی اور انسان کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، میں روزے میں سست ہو جاتا ہوں تو میں روزہ نہیں رکھتا۔ اچھا بھی کیوں نہیں رکھتے؟ میں ایفیشنسی بڑھانا چاہتا ہوں، اس روزے کے دوران میں زیادہ کام کروں گا، تو وہ جو میں زیادہ کاروبار، زیادہ بزنس، زیادہ فیکٹری کارخانہ چلاؤں گا، زیادہ آفس کے اندر کام کروں گا، اور میرے کام کرنے سے جو زیادہ پیسہ بنے گا تو میں وہ پیسہ غریبوں پہ خرچ کروں گا، لہذا میں رمضان کے روزے نہیں رکھتا۔ تو پتہ چلا حج کی چھٹی، روزے کی چھٹی، اسی طریقے سے عمرے کی چھٹی۔ اب ایک اور صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے جی، میں کام کے اندر لگا ہوا ہوتا ہوں، دکان کا شٹر بند کرو، فیکٹری کارخانہ بند کرو، اور یہ ساری مارکیٹیں بند کرو، شاپنگ مال بند کرو، اور یہ سارے کے سارے بزنس پلیسز بند کرو، اور دن میں ایک نہیں 5 مرتبہ بند کرو، اور پھر وضو کرو، اور پھر مسجد تک سفر کرو، ٹریولنگ کرو، آؤ اور جاؤ، اور پھر اتنا ٹائم خرچ ہوتا ہے۔ میں نمازیں نہیں پڑھتا، میں اس کی جگہ پر کیا کام کرتا ہوں کہ اتنا ہی ٹائم بچا لیتا ہوں، اور ٹائم بچا کر کے جو اس دوران میں آمدنی آئے گی، اس ڈیوریشن پیریڈ کی ساری آمدنی کو میں رفاہی کاموں پہ خرچ کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ نماز کی بھی چھٹی، تو نماز کی بھی، روزے کی بھی، اسی طریقے سے حج کی بھی، عمرے کی بھی، تراویح کی بھی، ساری کی ساری عبادات کی چھٹی۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ کہیں نا کہ آپ اسلام کو دیس نکالا دینا چاہتے ہیں، یہ کہیے، صاف کہیے کہ آپ اسلام کے فرائض کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دین کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے اس طرح کا نیریٹو چلنے والا نہیں ہے۔ 1400 سال کے جمہور امت، علماء، عام مسلمان، جمہور مسلمان، وہ ظاہر ہے اس طرح کے کسی نیریٹو اور بیانیہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر میرا یہاں پر ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے، سوشل میڈیا کی کسی پوسٹ پر آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا بیٹیوں کی، بہنوں کی شادی کرتے وقت اتنے زیادہ خرچے کرنے کے بجائے یونیورسٹی بنا لو، یہ آج تک کوئی بھی نہیں کہتا۔ بھائی تم جو ہے اعلیٰ درجے کی کار، شاندار سواری رکھتے ہو، تو ایسے ہی اتنی اعلیٰ درجے کی کار رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی چھوٹی موٹی کار رکھ لو، اور اس پیسے کو بچا کر کے تم اسکول تعمیر کر لو۔ کاریں اچھی نہ خریدو، یہ کمپین کوئی نہیں چلائے گا۔ اچھی اعلیٰ درجے کی کوٹھی میں کیوں رہتے ہو بھائی؟ تم 2 کمرے کے کرائے کے مکان کے اندر بھی رہ سکتے ہو، چلو کرائے کا نہیں اپنا مکان لے لو، لیکن اتنے بڑے 1000 گز کے، 500 گز کے بنگلے، پورا ڈیفنس، پورا پوش ایریاز، پورے پاکستان، پوری دنیا کے جو سٹینڈرڈ کے علاقے ہیں، سارے کے سارے لوگ نکلے اپنے گھروں سے، چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر رہیں، اور کیا کام کریں؟ یہ سارے کا سارا پیسہ لیبارٹریوں پر لگا لیں، سڑکوں پر لگا لیں، تعمیرات پر لگا لیں، یونیورسٹیوں پر لگا لیں۔ اس کے بارے میں کوئی کمپین نہیں چلائی جائے گی۔ یہ جو ہوٹلنگ کی روزانہ کی صورتحال ہے، اور ان ہوٹلنگ پر ایک ٹائم پر جا کر کے 15 سے 20 ہزار روپے کے پیسے کو ایک فیملی کے کھانے پر ایک ٹائم پر خرچ کیا جاتا ہے۔ ارے تم تو 500,000 روپے کے اندر بھی کھانے کا گھر کے اندر انتظام کر سکتے ہو، باقی پیسے بچاؤ، اور یہ سارے پیسے میڈیسن پہ خرچ کر لو، اور یہ کلینک کھول لو، اور ڈسپنسری اور لیبارٹری کھول لو، اور ٹیسٹنگ کی مشینیں کھول لو، اس کے اوپر کھانے کے یہ پیسے لگا لو۔ یہ جو اعلیٰ درجے کے اسمارٹ فون لیے جاتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے 1500، 2000، 4000، 3000 روپے کے موبائل فون پر بھی انسان اپنا سارے کا سارا کام نکال سکتا ہے۔ تو کیوں اتنے اعلیٰ درجے کے موبائل فون خریدے جاتے ہیں؟ تحریک چلائی جائے، اعلیٰ درجے کے سارے اسمارٹ فون کوئی بھی نہ خریدے، بلکہ ان سارے کے سارے پیسوں کو رفاہی کاموں پر، اور روڈوں اور سڑکوں کی تعمیرات پر، اسٹریٹ لائٹ پر، اچھے میدانوں پر، شاندار ہسپتالوں پر خرچ کیا جائے گا۔ نہ موبائل فون کا کٹ، نہ کھانے اور ہوٹلنگ کا کٹ۔ آگے بڑھیے، مری کی پکنک کی کیا ضرورت ہے؟ کاغان، ناران، خاران جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دبئی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوئٹزرلینڈ اور باہر کے ملکوں کی سیر اور پکنک پر لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کیا جاتا ہے، اور زر مبادلہ خرچ کیا جاتا ہے، سیاحت پر خرچ کیا جاتا ہے، تفریح اور پکنک پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے یہ سارے کے سارے پیسے خرچ کرنے کی؟ بچاؤ اس پیسے کو، اور اس پیسے کو بچا کر کے ہاسپٹل بنائے جائے، پانی کے کولر لگائے جائے،
حیران کن بات ہے، نہ ہوٹلنگ پر کٹ ہے، نہ پکنک پر کٹ ہے، نہ دبئی کے ٹور پہ کٹ ہے، اور نہ ہی کسی اور چیز کے اوپر کوئی کمپین چلائی جاتی ہے. سارے کا سارا زور حج قربانی، حج قربانی عمرہ، حج قربانی عمرہ. تو کیا ہے اس سے پتہ یہ چلا کہ حج سے زیادہ قربانی کا جانور کوئی شخص خرید لے اس سے زیادہ، اسی طریقے سے عمرے سے زیادہ، یہ جو روزانہ کی بنیاد پر ہوٹلنگ پر جو اعلیٰ درجے کے کھانوں پر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، وہ کروڑوں اربوں روپے کا زر مبادلہ خرچ ہو رہا ہے، پکنکس پر خرچ ہو رہا ہے، دنیا داری پہ خرچ ہو رہا ہے، خام خواہ کی مصرفانہ تقریبات پر خرچ ہو رہا ہے، فضول خرچیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، برانڈڈ چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے، اسمارٹ فون، برانڈڈ گاڑیاں، برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ سوٹ بوٹ، ان چیزوں پر خرچ ہو رہا ہے. اس سب کے بارے میں کہیں سے کوئی آواز نہیں سنائی دے گی. ساری کی ساری دانشوری، سارے کا سارا فلسفہ، ساری کی ساری تھیوریاں قربانی، عمرہ، حج، روزہ، اسی کے اوپر آ کر کے ساری تان ٹوٹتی ہے. تو پتہ چلا کہ مقصود رفاہی کاموں کا پیٹ میں درد نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ ان شاعر اسلام، دینی عبادات، فرائض اور واجبات کی اہمیت کو کاٹنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں جتنے لوگ حج کرتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا لیں، جتنے لوگ عمرے کرتے تھے اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھا لیں. لیکن اگر صرف اور صرف 200 سے 400 500 افراد اپنی اچھی اعلیٰ درجے کی گاڑیوں، شاندار گھروں، اعلیٰ درجے کے اسمارٹ فون، روزانہ کی ہوٹلنگ، آئے دن کی پکنک، صرف اسی کا بھی اگر پیسہ بچا لیں تو ملک میں کوئی غریب نہیں رہے گا. کتنے سارے لوگوں کے کئی سارے انتظامات ہوں گے، مگر ان موضوعات اور ان چیزوں پر کٹ لگانے، ان کو مختصر کرنے، ان کو سکیڑنے سمیٹنے، اس پر کوئی آواز سوشل میڈیا پر نہیں آئے گی. ساری کی ساری تان جو ٹوٹتی ہے وہ عبادتوں کے پر کٹ لگانے کے اوپر سارے فلسفے بکھیرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. تو یاد رکھیے اس طرح کی سوچ مادی سوچ ہے، دماغ کے بجائے پیٹ سے سوچنے کی عادت ہے، دین ترجیحات میں شامل نہیں ہے، فرائض اسلام کی اہمیت نہیں ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر اہمیت نہیں ہے، شریعت اور اسی طرح اسلام کے بنیادی احکام کی اہمیت نہیں ہے. صدقہ و خیرات کی بے شمار آیات قرآن کریم کے اندر، احادیث تجربہ کے اندر ہے، وہ ایک مستقل چیپٹر ہے، وہ ایک مستقل باب ہے. لیکن خدا را رفاہی کام کیجئے عبادتوں کی قیمت پر نہیں، سماجی کام کیجئے فرائض اور واجبات پر سمجھوتا کر کے نہیں. اور آخر میں خالص دنیاوی اعتبار سے بھی یہ نقطہ سمجھنا چاہیے کہ اس قربانی والے فریضے کے اندر اللہ نے بے شمار بے روزگار لوگوں کی مادی اور مالی مدد کا بھی ایک خوبصورت، ایک پورے کا پورا سرکل، ایک پورے کا پورا چین سسٹم بنایا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ بے شمار کسان، بے شمار دیہاتی لوگ، اربن ایریاز کے لوگ، وہ پورا سال قربانی کی عید کا انتظار کرتے ہیں، جانوروں کو پالتے ہیں، ایک پوری ایک انڈسٹری وجود کے اندر آتی ہے. رسی بنانے والے سے لے کر کے ٹوکری والے تک، چھری ٹوکا والے، کسائی، ذبح کرنے والے، اسی طرح بیچنے والے، خریدنے والے، مویشی منڈیوں والے، پتہ نہیں اس کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں. اور ہم خود اجتماعی قربانیاں کراتے ہیں بے شمار نیڈی پلیسز کے اندر. کئی ایسے ضرورت مند علاقے ہیں وہاں پر ہمیں عجیب قسم کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں. یہ تو فریضہ ہے، عالمگیر فریضہ ہے نا، اور دنیا میں غربت زیادہ ہے. ایسے بے شمار علاقے ہیں جہاں 70 سال کے، 80 سال کے بوڑھے قربانی کے بعد 1 کلو 2 کلو گوشت کے حصول کے لیے لائنیں لگا لگا کر کے کھڑے ہوتے ہیں. انہیں پورے سال میں 1 مرتبہ گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے، 1 مرتبہ انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے. گاؤں کا ملک نواب بس وہی قربانی کرتا ہے، باقی عام لوگ کہاں قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں. وہ انتظار میں ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے گوشت کے لیے انتظار میں ہوتے ہیں. کئی دیہاتوں میں پھر اس گوشت کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، کئی دنوں تک کھایا جاتا ہے. تو خدا جانے ان کو گوشت یعنی خوراک کی شکل کے اندر بھی، اسی طریقے سے ان کے چند پیسے ٹکوں کا پروفٹ اور نفع حاصل کرنے کے راستے سے بھی، اور پتہ نہیں کتنے راستوں سے کتنے سارے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. مادی اعتبار سے بھی یہ بہت سارے لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں درست اور صائب اور شرعی اور دینی فکر نصیب فرمائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
www.darsequran.com